یہ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون، تو کافرون کہتے ہیں کافروں کو عربی میں۔ ایک کافر ہو تو اس کو کافر بولتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو تو جمع ہو تو پھر کافرون بولتے ہیں۔ یہ سورت منسوب ہے، اس کا نام ہی منسوب ہے کفار مکہ کی طرف۔ اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 سنتوں میں اس سورت کو اور قل هو اللہ احد جو پہلے بیان کر چکے ہیں، ان 2 کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کو فجر کے 2 سنتوں میں 20 مرتبہ بلکہ 20 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 سورتوں کو فجر کی 2 سنتوں میں 1 مہینے تک لگاتار تلاوت کرتے ہوئے سنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر سونے کے لیے تشریف فرماتے تب بھی اس سورت کو کی تلاوت کرتے ہیں، باقی 3 کل بھی ان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے جن کو باقاعدہ آپ نے تعلیم دی کہ اس سورت کو آپ بستر پر جانے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ تو یہ بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جب صحابی کو فرمایا کہ یہ سورت سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے تو ساتھ فرمایا کہ اس سورت کے اندر توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ تو سوتے سوتے آدمی کا خدا نخواستہ اگر یہی آخری رات ہے تو چلتے چلتے آدمی آخر وقت میں بھی گویا کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے دنیا سے چلا، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر یہ صورت نازل کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لالچیں بھی دی گئی کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی دعوت کو چھوڑ دیں تو یہ کام ہم جو نا آپ کے لیے کر لیں گے۔ تو کفار مکہ کے بعد سردار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ اگر آپ اپنی اس دعوت کو نہیں چھوڑتے کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت جو ہے کہ ایک اللہ کی دعوت کسی اور کی عبادت نہیں کرتی ہے، اس کو آپ رکھیں، لیکن ایک کام کریں ہمارے ساتھ، مشورہ کرنے آئے آپ کے ساتھ کہ ایسا کریں 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ کون سے معبود؟ جو بیت اللہ کے اندر 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں 1 سال ہمارے معبودوں کی، ہمارے جو معبود ہیں ان کی عبادت کریں، تو اگلے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس کی عبادت ہم کریں گے 1 سال۔ تو اس طرح ہمارے درمیان صلح ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ سورت مکمل نازل ہوئی۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت صاف یعنی 2 جمع 2 ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر اور اسلام جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت غیر کے ساتھ شریک نہیں ہوتی۔ ایک رب کی عبادت ہوگی، اگر ذرہ برابر بھی شرک ہے تو پھر وہ توحید نہیں ہے اور اس بندے کو جنت کی بو بھی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو صاف فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں۔ کافر کا معنی اثر ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو جو اللہ کے وجود کا یا اللہ کے صفات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیں کہ اے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرنے والا، نہیں کرتا ان چیزوں کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، یہ تو ہو گیا کہ اس وقت نہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کرتا ہوں نہ تم میرے خدا کی عبادت کرتے ہو۔ پھر فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہ بھی خوب اچھی طرح جان لو میں نہیں کرنے والا عبادت آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے اعلان ہے، اور
آئندہ بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ما عبدتم، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی، اللہ کے علاوہ غیر، اللہ کے غیر، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ بات بھی توڑ کر سن لو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو آئندہ اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو 3-4 سردار آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرنے کے لیے، ان چاروں کی موت بھی کفر پہ ہوئی، ان کو اللہ نصیب نہیں کیا، کیونکہ اس وقت واقعے کے مطابق تو وہی مخاطب تھے کہ ولا انتم عابدون، وہی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تم لوگ آئندہ بھی اللہ تمہیں نصیب نہیں کریں گے عبادت اپنی، اس وہ عبادت جو کہ میں کرتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی، اور اچھی طرح جان لو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور دوسری روایت میں آیت میں بھی ہے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اے میرے پیارے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم لوگ بری و ذمہ ہو اس چیز سے جو میں عمل جو کام میں کرتا ہوں، میرے کام سے تم بری و ذمہ ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری و ذمہ ہوں اس سے جس کو جو عمل تم لوگ کرتے ہو، یعنی تمہارے عمل تمہارے اوپر، میرے عمل میرے اوپر۔ تو اس صورت کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بالکل صاف الفاظ میں فرمایا کہ کفر اور اسلام جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عبادت جس طرح کے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاریکی اور روشنی جمع نہیں ہو سکتی، روشنی اسلام ہے اور تاریکی کفر، دن اور رات جمع نہیں ہو سکتی، دن اسلام ہے اور رات کی تاریکی یہ کفر ہے، گمراہی ہے اور ضلالت ہے۔ اور دوسرا سبق اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت لکم دینکم ولی دین، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے ہمارا فرض واجب، اگر فرض چھوٹ رہے تو اس فرض کی طرف لوگوں کو بلانا فرض ہو جاتا ہے، اگر کوئی واجب چھوٹ رہا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی فرض کو جانتے ہو اور کسی مسلمان کو دیکھو کہ اس فرض کو وہ نہیں کر رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کو بتانا، اچھے انداز سے، خیر خواہانہ انداز سے، تنقید کے انداز سے نہیں۔ اگر کوئی واجب اس سے چھوٹ رہا ہے تو آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کو بتا دیں کہ یہ واجب آپ سے چھوٹ ہے، اگر سنت ہے تو پھر آپ کے اوپر بتانا سنت ہو جاتا ہے، اگر مستحب عمل ہے تو پھر بتانا مستحب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعوت تبلیغ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ذمہ لازم ہے، واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر جبر کرنا نہیں، کسی کو مجبور کرنا کسی عمل کے اوپر، حتیٰ کہ کسی کو مجبور کرنا مثلا کافر مسلمان کرنے اس کو مجبور کرنا، یہ دین کے اندر نہیں۔ اور اسی طرح ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے لوگ مزید دین سے متنفر ہو جائے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب آپ کسی کو جگاتے ہو تو جگانے کا خاص طریقہ ہے، پیار محبت انداز اس کو جگا لے، اگر وہ نہیں جاگ رہا تو اس کے اوپر اصرار نہ کرے، کیونکہ جو نیند کی حالت ہوتی ہے، نیند کی حالت ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ غصے میں آ کے وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا خدا نہ پڑھتا، اور یہ کہنا کہ نماز نہیں پڑھتا یہ بہت بڑا اور کبیرہ گناہ، بلکہ بعض دفعہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کا سبب کون بنا؟ یہ جگانے والا بنا۔ جب طریقہ نہیں، پہلے طریقہ سیکھو، اس کے بعد اس کو جگاؤ اور اچھے انداز سے جگاؤ، جاگ گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں جاگ رہا زیادہ اس کو تک نہیں، اس طرح میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر ہمارے سبق یہ بھی ہے کہ عبادت اللہ کی وحدانیت کون سے طریقے پر ہو، لا الہ الا اللہ یہ ہو گیا توحید وحدانیت اللہ کی، محمد رسول اللہ یہ ہے سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنا، یہی مطلوب ہے، یعنی بدعت سے دور ہو جانا، بدعت سے بچنا، اپنے طرف سے اپنے منمانی دین کے اندر نہیں چلنا۔ عبادت کون سی عبادت، کس طرح عبادت کریں، اس طرح کریں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، کس طرح دین کی دعوت تبلیغ کریں، اس طرح کریں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
کس طرح اپنے معاملات کو نمٹائیں، دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس طرح جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ یہ اس صورت کا